جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیز فائر معاہدے کے بعد یہ مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ لیبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے بتایا کہ ضلع نبطیہ کے علاقے انصار کے نواح میں گھر پر ہونے والے حملے میں 7 افراد جان سے گئے۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ وزارت صحت کے مطابق دیر الزہرانی قصبے پر ایک اور حملے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے اور یہ کارروائی اپنے فوجیوں کے خلاف مبینہ حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ سیز فائر معاہدے کے بعد یہ مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ لیبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے بتایا کہ ضلع نبطیہ کے علاقے انصار کے نواح میں گھر پر ہونے والے حملے میں 7 افراد جان سے گئے۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ وزارت صحت کے مطابق دیر الزہرانی قصبے پر ایک اور حملے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے اور یہ کارروائی اپنے فوجیوں کے خلاف مبینہ حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ ستھرا پنجاب عوام کے لیے بھیانک اور ادھورا خواب۔ حکومت پنجاب نے ستھرا پنجاب کے نام پر صفائی کا ایک بڑا نظام متعارف کرایا، لیکن حقیقت دعووں کے بالکل الٹ ثابت ہوئی۔ سما کی ٹیمیں پہنچی چنیوٹ اور خانیوال، جہاں کے عوام صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات سے نالا نظر آئے۔ کہیں کچرے کے انبار ہے تو کہیں سڑکوں کے کنارے غلاظت کے ڈھیر ہے، کہیں گندگی کئی دنوں سے پڑی ہے اور کہیں کچرے نے گزرگاہوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایک طرف اربوں روپے کا بجٹ، صفائی کے بلند و بانگ دعوے، جدید مشینری اور ہزاروں ورکرز کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین شہری پوچھ رہے ہیں اگر نظام واقعی فعال ہے تو یہ کچرا کون اٹھائے گا؟ تحفظ زدہ ماحول کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام کی صحت کو لاحق خطرات کا حساب کون دے گا؟ کیا مسئلہ صرف وسائل کی کمی ہے یا وسائل کے باوجود ناکام نگرانی عوام پر ستم ڈھا رہی ہے؟ کون جواب دے گا کروڑوں کے بجٹ کا؟ کون عوام کی سانس لینے کے لیے صاف ماحول فراہم کرے گا؟ فائلز میں ہر طرف ماڈل صفائی، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو جواب کے منتظر ہیں۔ سما ایک بار پھر بنا ہے عوام کی آواز، مختلف شہروں میں سما رپورٹ کر رہا ہے اصل جو گراؤنڈ پر جو صورتحال ہے۔ اسی ایشو پر ہمارے آج نمائندگان پہنچے ہیں، خانیوال اور چنیوٹ۔ خانیوال سے مکرم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ چنیوٹ سے مزمل حسین اور نعیم کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ مکرم بتائیے اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور شہریوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ستھرا پنجاب جو ایک پروجیکٹ تھا وہ کیا وہاں عملی طور پر نظر آتا ہے؟ اچھا، بالکل پنجاب حکومت کی جانب سے دعوے تو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں کہ پنجاب کو ستھرا کر دیا گیا ہے، گلی محلوں سے اور گھروں سے جو ہے ڈور سٹیپ سے جو ہے گند کلیکٹ کیا جائے گا، کچرا کلیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن آج جو ہے وہ خانیوال میں آیا ہوں تو خانیوال کے مختلف علاقے جس میں بھٹا ظفر اللہ کا علاقہ ہے، کلونی نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اس کے علاوہ امیر آباد کا علاقہ ہے، ڈیفرنٹ علاقوں کو وزٹ کیا، جس کے بعد جو ہے پھر انڈسٹریل اسٹیٹ میں آیا اور اس وقت میں جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں موجود ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر نہ صرف خانیوال کے لوگ بلکہ دور دراز سے لوگ جو ہیں، ورکرز جو ہیں وہ اس انڈسٹریل ایریا میں آ کر کام کرتے ہیں۔ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ میرے پیچھے بھی جو ہے وہ گندگی کے انبار دیکھ رہے ہوں گے، تو تا حد نگاہ یہاں پر جو ہے وہ گندگی موجود ہے اور جو شہر کے اندر کے علاقے ہیں وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو پانی کے سیوریج کے پانی کے جو ہیں وہ جوہڑ بنے ہوئے ہیں، گندگی وہاں پر اس میں جمع ہے، بدبو ہے، تعفن ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ایسے بھی گڑھے ہیں جہاں پر جو ہے وہ چند عرصہ پہلے جو ہے وہ 2 بچوں کی بھی جان گئی، لیکن نہ تو آج تک وہ جوہڑ صاف ہوا، نہ سیوریج کا نظام بہتر ہوا۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اسی گندگی میں جو ہے وہ سانس لینے پر مجبور ہیں، اسی گندگی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
34 लाख से जायद का आबादी वाला ये इलाका है। 5,500 से जायद वर्कर्स हैं। 2 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। समा न्यूज़ ने जो है इस पर अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसके बाद जो है इस महीने आकर उनको जो है वो तनख्वाहें दी गई। ठेकेदारी निज़ाम है और तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए का जो है वो बजट जो है वो रखा जाता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम। 5500 वर्कर्स की जो तनख्वाह है 25 से 40 हज़ार के दरमियान है, लेकिन उसमें जो ठेकेदार है वो कटौती करके फी वर्कर 15 से 20 हज़ार की कटौती करके उसे तनख्वाह जो है वो देता है। आप ये सोच सकते हैं कि कितने मैसिव लेवल पर जो है वो करप्शन हो रही है। ठेकेदार किस कदर मर्जी से खा पी रहे हैं। और मजीद जो है यहाँ पर मौजूद कुछ शहरी भी अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करने की क्या कहना चाहेंगे? सफाई है ये आपने खुद भी देखा होगा शहर में आकर के सफाई के कहाँ पे इंतजाम आता है। यहाँ सफाई तो बिल्कुल नाम की रह गई। वो इसलिए रह गई, अगर वो सफाई वाले आते हैं तो हम लोगों से मांगते हैं पैसे कि जी कोई पैसे दे दें तो फिर हम लोग यहाँ से गंदगी उठाएंगे, नहीं तो वो बेचारे भी वो भी मजबूर हैं क्योंकि अच्छा, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि साफ सुथरा पंजाब, खानेवाल बहुत खूबसूरत हो गया है। एक्चुअल है ऐसा या कहीं सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आता है? जी अब जदीद दौर है, अब आप खुद समझदार हैं कि इस जदीद दौर में आप ये सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो कोई भी बनाकर आप भेज सकते हैं। आप असल चेहरा तो आपने देख ही लिया होगा खाने वाले का किस तरह का चेहरा है कि यहाँ पे जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। और वो वजह ये है कि जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी मुलाजमीन को तो बेचारे मजबूर होंगे। अच्छा, शिकायत दर्ज की आपने? कहीं किसी को कहा हो आए साफ सफाई कर जाएं? कई बार ये शिकायत दर्ज करवाई है कि जी आए यहाँ पर सफाई कर दें, गंदगी के ढेर हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है, गली में पानी रुक जाता है उसकी वजह से गंदगी। अच्छा ये बताएं, आप खानेवाल से ही या दूर पर इलाके से या इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने के लिए आए? मैं हूँ तो दूसरे शहर से, लेकिन मैं यहाँ काम करता हूँ तो इसी वजह से मैं कभी शहर जाना होता है तो शहर में अक्सर ही यानी कि आना जाना लगा रहता है तो वहाँ गंदगी देख कर ही अंदाजा होता है। नहीं, अब ये सामने सारी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे हज़ारों वर्कर्स रह रहे होंगे, आपकी फैमिलीज यहाँ पे रह रही होंगी, बच्चे रह रहे होंगे, तो रात को या जब बारिश हो जाए तो इसकी बदबू, ताफुन, मच्छर वो आता है? वो तो जी बहुत शदीद किस्म का है। यकीन करें अभी भी आप लोगों की हिम्मत है कि आप जैसे खड़े हैं यहाँ पर, मेरा तो यहाँ पे खड़ा होना भी मुहाल हो रहा है, तबीयत ख़राब सी हो रही है जिस तरह की ये बदबू है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें किस तरह की यहाँ परेशानी। यहाँ पर जो ये सूरत हाल ये है कि लोग बहुत अबतर है बिल्कुल, और कैमरा के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। खानेवाल में सफाई की बहुत ही अबतर सूरत हाल है। मुकरम ने जैसे कि शहरी से भी बात की, समा शहरियों की आवाज़ बन रहा है। शहरी का ये कहना था शिकायतें कर करके अब तो थक गए हैं, लेकिन सुथरा पंजाब वाले सुनते ही नहीं है। मैसिव लेवल की वहाँ पर जैसे मुकरम हमें अपडेट कर रहे थे, एक करप्शन भी देखने को मिल रही है। हम चलते हैं अब दूसरी जानिब और बात कर लेते हैं हम नईम कैसर से। नईम, आप बताइएगा चिन्यौट में क्या सूरत हाल है? यहाँ भी सिर्फ दावे ही हैं और फाइलों की हद तक महदूद हैं। देखें, जो दावे हैं वो मेरे ख्याल में तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि वो दरियाए चनाब में बह चुके हैं। ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है और यही कहा जा सकता है कि देखता जा शर्माता जा, देखता जा शर्माता जा। लेकिन शायद जिस तरह के ये सुथरा पंजाब की इंतज़ामिया है, इनको फिर भी शर्म नहीं आती, क्योंकि जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये गफूराबाद का इलाका है, उसके साथ साथ झुमरा रोड जो है वो मौजूद है। और मेरे नईम आपकी तरफ वापस भी आएंगे, मजीद अपडेट्स भी लेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलते हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके नतीजे में 50 साल बीबी हनीफा और उनकी बेटी 17 साल बेटी हिफ्जा मौके पर जहाँ बाक हो गई। ये एक बुज़दिलाना, इंसानियत सोज़ और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। 50 साल बीबी हनीफा और उनकी 17 साल बेटी हिफ्जा का कसूर सिर्फ ये था कि वो एक पुरअमन और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे थे। बीबी हनीफा एक सरकारी स्कूल में आया के तौर पर काम कर रही थी और अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रही थी। ये वही खातून थी जिनका घर 2022 के तबाहकुन सैलाब में बह गया था। मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रियासती इदारों और पाक फ़ौज की माउनत से उनके ख़ानदान की बहाली मुमकिन हुई। इनके लिए नया घर तामीर किया गया और इन्हें रोज़गार फराहम किया गया ताकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकें। लेकिन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया
کہ ان کا نشانہ صرف سیکیورٹی فورسز نہیں بلکہ پاکستان کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ان کا نشانہ صرف سیکیورٹی فورسز نہیں بلکہ عام بلوچ مرد، خواتین اور بچے بھی ہیں۔ انہیں بلوچستان میں تعلیم، ترقی، روزگار، امن اور خوشحالی برداشت نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچ نوجوان مایوسی، غربت اور خوف کے ماحول میں زندگی گزاریں۔ بی بی حنیفہ اور حفصہ کا قتل دراصل ہر اس بلوچ خاندان پر حملہ ہے جو محنت، تعلیم اور ترقی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ فطرت الہندوستان کے عناصر بلوچ قوم کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے دشمن ہیں۔ میں حکومت بلوچستان کی جانب سے متاثرہ خاندان کی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس بزدلانہ حملے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بلوچستان کے امن کے خلاف سازش کرنے والوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلوچستان کی عوام، آج ہم تمام خواتین پارلیمنٹیرین دہشت گردوں کے خلاف جو دہشت گردی بلوچستان میں کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے۔ امن، ترقی اور تعلیم کی خوشحالی کا ہمارا سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم بلوچستان میں کسی بھی تنظیم اور کسی بھی اعلیٰ کار کو اجازت نہیں دیں گے کہ بلوچستان کی امن امان خراب کرے۔ جی آپ لوگ خود بھی کہیں نہ کہیں خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ 3 دفعہ پارلیمنٹ میں آپ لوگ آتے ہیں مخصوص نشستوں پر۔ آپ لوگ اپنے جو سیاسی جماعت کے جو خواتین ہیں انہوں نے بھی آپ لوگ خلاف احتجاج کیا ہے، تو آپ لوگ دوسرے خواتین کر رہی تھی کہ اسی کے حوالے سے آپ لوگوں کا سوال آئے گا۔ آپ لوگ سیاست کی طرف، پارلیمنٹ کی طرف آ گئے، اس پہ بھی میں جاؤں گی، لیکن سب سے افسوسناک یہ ہے، یہ جو مکروہ چہرہ ہے دہشت گردوں کا، وہ دنیا کو دکھاتی ہے جو بلوچ غیرت کی بات کرتے ہیں، ننگ و ناموس کی بات کرتے ہیں، خواتین کی جو ہے عزت اور حفاظت کی بات، یہی نیریٹو بیچتے ہیں نا نوجوانوں کو۔ تو یہ کون سی بلوچیت ہے، یہ کون سا غیرت ہے کہ آپ گھروں میں گھس کر اس طرح کی بیوہ خاتون جو اپنی روزگار کے لیے ایک گورنمنٹ اسکول میں آیا کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ان کی 17 سالہ بیٹی، آپ بلوچ ہو کر بلوچوں کے گھر میں گھس کر اس طرح کے جو مظلوم بلوچ ہیں جن کے آگے پیچھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی گھر کا مرد نہیں ہے، ایسے خواتین پہ جو حملہ آور ہو کے ان کو شہید کرتے ہیں، اور غیرت کی، ننگ و ناموس کی اب بات نیریٹو ان کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے بلوچستان میں، نہ ہی یہ نیریٹو بکے گی، کیونکہ یہ اپنی شکل دنیا کو دکھا چکے ہیں، تمام بلوچستان کو دکھا چکے ہیں۔ غیرت، ننگ و ناموس کی کوئی جنگ نہیں ہے، صاف واضح ہو چکا ہے فطرت الہندوستان کی جنگ ہے۔ دوسری بات آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہیں 3-4 دفعہ اسمبلیز میں آ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اس اسمبلی میں آئی ہوں، اور میں ایک پولیٹیکل ورک کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی سیاست جو ہے بہت گراس روٹ لیول سے شروع کیا ہے، کونسلر سے میں MP بنی ہوں، یہ پورا ایک جرنی میں نے طے کیا ہے۔ اگر باقی خواتین کی بات کریں تو پارٹی میں ان کی جو ہے وہ قربانیاں ہیں، پارٹی کے لیے دن رات محنت اور کام کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پارٹی قابلیت کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر اپنی خواتین کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں کسی نے کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہر کسی نے اپنی قابلیت پہ، اپنی محنت پہ یہ جگہ حاصل کی ہے۔ میڈم یہ بتائے گا کہ اس طرح کے واقعات جیسے ابھی پیش آ رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا، اس کا ابھی حکومت کے پاس حل کیا ہے؟ دوسرا، کچھ ٹائم پہلے ایک خاتون جس کے والد کو مارا گیا رشتے کے تنازع پر، اس کا کیا حل نکالا گورنمنٹ نے؟ اور دوسرا، 15 اگست کی رات کو چمن میں بھی 2 خواتین کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے کیا بات ہے اور اس میں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اسما چتک کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی حکومت نے ایکشن لیا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ملزم ہیں جنہوں نے اسما کے والد کو شہید کیا اور اس سے پہلے خاندان کے 2 اور مرد شہید کیے تھے، ان کے گھر کو بھی مسمار کیا ہے، ان کی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری ہے، قانون ایکٹیو ہے، حکومت کی طرف سے بالکل بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اسما کو انصاف ملے گا۔ دوسرا، آپ نے یہ ہماری جو پشتون بیلٹ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس میں یہ جو حکومتی جو تحقیقات اور جو معلومات ہیں، اس میں یہ خاندانی کوئی مسئلہ تھا۔ اور تیسرا جو یہ کیس ہوا ہے، اس میں تو کلم کلا دہشت گردی ہے، مظلوم عورتوں پر حملہ آور ہو کر اس طرح چادر اور چاردیوالی کی پامالی کرنا، دنیا کو بتانا ہم کتنے بزدل ہیں جو مظلوم عورتوں پہ حملہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے جو ہے وہ کارنامے انجام دیے ہیں اور بہت بڑے فاتح ہیں اس طرح خواتین پہ جو حملہ کرتے ہیں۔
اس میں یہ ہے کہ جو جس طرح واقعات ہوئے ہیں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور گھر کے اندر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو یہ کوئی فیلئر آپ نہیں سمجھتی کہ کہیں پر ہے؟ اور یہ بھی ہم نہیں دیکھتے کہ کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی خود احتسابی کا وہ نہیں کیا جاتا، نہ کسی مجاز آفیسر کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ اوور آل ایک فیلئر نہیں ہے کہ گھر میں بھی لوگ محفوظ؟ دیکھیں یہ فطنت الہندوستان ہے اور کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے بلوچستان میں، یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ فطنت الہندوستان کے دہشت گرد ہیں جو اس طرح کس کو ہم اس میں جو ہے وہ FIR کریں. فطنت الہندوستان کی جو یہ لوگ چھپے ہوتے ہیں پہاڑوں پہ، ہائیڈ آؤٹ سے ان کی چھپ کر آ کر وار کرتے ہیں، ان کے نشانے پہ صرف سیکیورٹی فورسز نہیں عام بلوچ بھی ہیں. اب عام بلوچوں میں عورتیں جن کو ہر چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے ان عورتوں پہ حملہ ور ہو رہے ہیں. تو اس کی جو شناخت ہے حکومت کو ساتھ دینے میں عوام کی بھی کردار ہے، عوام نے بھی ان کو مکمل مسترد کرنا ہے. اس طرح آبادی میں گھس کر جو عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا. لیکن سب سے بہت میں جو سمجھتی ہوں جو المیہ ہے وہ یہ کہ انسانی حقوق کے جو علمبردار خود کو کہتے ہیں، چاہے وہ BYC ہو، چاہے ہمارے پاکستان میں باقی تنظیمیں ہوں، چاہے پین ناروے ہو، جو فطنت الہندوستان کا کوئی بھی پروپیگنڈا ہو اس کو دنیا میں اچالنے میں اور اس کو ہائی لائٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن اس طرح کے واقعات میں آپ نے دیکھا ہے BYC کا کوئی بیان، ان بیویوں کا کوئی بیان دیکھا ہے بلوچستان کی خواتین کے خون کے خلاف؟ نہیں. یہ ان کو صحیح لگتا ہے، ان کو جو فطنت الہندوستان کر رہی ہے، جو اسپانسر ٹیررسٹ کرتے ہیں، جو دہشت گرد کرتے ہیں، خواتین کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، وہ کوئی انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتے. لیکن اپنی پروپیگنڈا کے لیے سارا دن ڈھونڈتے رہتے کہ کہاں سے ہمیں کچھ ملے. ہم بلوچ غیرت کی بات کریں، ننگ و ناموس کی بات کریں، مظلومیت کی بات کریں، تو ان کے بھی مکرو عزائم اور مکرو چہرے دنیا نے دیکھے ہیں اور ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو حکومت سیکیورٹی فورسز ہماری کام کر رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے حکومت ہماری سیکیورٹی فورسز اس طرح کے معاملات میں گرے میں آپریٹ کرتی ہیں. جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ فطنت الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں اس طرح وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ہوں، کسی گھر پہ ہوں، حکومت جائے ان کو گرفتار